میں ایک مثال لاتا ہوں یونس صاحب. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ان سے ایک قصہ نقل کرتے ہیں تاج الدین السبکی اپنی کتاب الطبقات الشافعیہ میں. کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مصر میں, جب وہ مصر گئے, وہاں پہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا. شخص کیا کر رہا تھا؟ وہ شخص دوسرے شخص کی جرح کر رہا تھا. جی, اس کی جرح کر رہا تھا. جب اس کو جرح کا سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے اس کو کھڑا پیشاب کرتے ہوئے دیکھا. حالانکہ جرح کس کو کہتے ہیں آپ؟ جرح کہتے ہیں کہ اس کے عدل ہونے, اس کے سکہ ہونے, اس کے ٹرسٹ وردی ہونے پر آپ حملہ کر رہے ہیں. جی, آپ بول رہے ہیں کہ یہ بندے سے ہم حدیث اخذ نہیں کریں گے, اس سے دین اخذ نہیں کریں گے, اس سے حدیث اخذ نہیں کریں گے. تو اس نے کیا سبب بتایا؟ اس نے کہا میں نے اس کو کھڑا پیشاب کرتے ہوئے دیکھا. حالانکہ کچھ احادیث میں واضح طور پر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی کبھی کبھار کچھ وجوہات کی بنا پر, ہم اس کو بول سکتے کہ کچھ علماء نے اس کو مکروہ کہا اور کچھ نے کچھ نے جائز بھی کہا. لیکن اب اس سے مزید طلب کیا گیا, اس سے پوچھا گیا تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یعنی امام شافعی فقیہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, حرام بات نہیں ہے. اس نے کہا ہوا پیشاب کی چھینٹیں اس کے ہاتھ اور کپڑے پر لوٹاتی ہے. جی, اب یہ عقلی قیاس کر رہا ہے. یہ کھڑا پیشاب کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہوا سے پیشاب واپس اس کے کپڑوں پر چھینٹیں مارتا ہوگا, اس کے کپڑے گندے ہوتے ہوں گے, اور پھر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اس بات پر غور کریے, اور وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے. یعنی جیسے فیکٹ بیان کر رہے ہیں, دیکھا ہے. اس سے پوچھا گیا کیا آپ نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر چھینٹیں پڑی تھی اور اس نے ان کو صاف کیے بغیر ہی پہلے اسی حالت میں نماز پڑھ لی؟ اس نے جواب دیا نہیں. لیکن دیکھیں پہلے کیا کہا, انہی کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے. پہلے اس نے فیکٹ بیان کیا, مجھے معلوم ہے وہ ایسا کرتا ہوگا. لیکن جب پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا ایسا, اس نے کہا نہیں, مگر مجھے لگتا ہے عقل, مجھے لگتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہوگا. یہی ہے شاید جو اہل الاہواء ہوتے ہیں, کبھی اپنی نفس کی خواہش کی وجہ سے کسی بندے سے بنتی نہیں ہے تو بدعتی کہہ دو, بالکل بات ختم. جی, اس لیے جب انسان شرعی حکم, شرعی علم, تقوی سے عاری ہوتا ہے, بدگمان ہوتا ہے, تب وہ تو اس شخص سے ہم ایسے ہی احکام کا گمان کر سکتے. یہی توقع ہے, یہی توقع ہے کہ وہ مسلمان کی عزت سے کیسے کھیلا گیا. حالانکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ مسلمان کا عزت, مسلمان کا خون یہ کعبہ شریف سے بڑھ کر حرمت رکھتا ہے, جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے وہ واضح ہے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, ایک قاعدہ بیان کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ لوگوں پر کلام علم اور عدل کے ساتھ ہونا چاہیے. جرح, طعن و تشنیع یہ علم اور عدل کی بنیاد پر ہونا چاہیے, نہ کہ جہل اور ظلم کے ساتھ. مزید کہتے ہیں انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ علم کے بغیر بات کرے, نہ کسی چیز کی دفی کرنے میں, یعنی کسی چیز کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں وہ بھی علم کی بنیاد پر, نہ ہی کسی چیز کو ثابت کرنے میں, کہ کوئی چیز آپ ثابت کر رہے ہیں کہ ایسی چیز ہے جیسا اس شخص نے کیا, اس نے بتایا کہ ایسا ہے, تھا نہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنا یا نگیٹ کرنا یہ سب کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ علم کی بنیاد پر. اگر وہ انسان سکوت اختیار کرتا ہے جس سے علم نہیں, تو اختلاف بہت ہی کم ہو جاتا ہے. یعنی اختلاف کی ایک بنیاد ہوتی ہے کہ عام لوگ جب ان مسئلوں میں داخل ہو جاتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا, تو اختلاف مزید اپنا دائرہ وسیع کر لیتا ہے. جی, اللہ جل وعلا فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ فرماتے ہیں اعدلوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعدلوا بین اولادکم. بالکل, اسلام عدل کا دین ہے تو عدل سے بولے.